ٹرینڈ شروع کرے گا زلفی بخاری کے خلاف. فارن منسٹر نے پوری ڈیٹیلز بتائی, انفارمیشن منسٹر نے, کہ فلاں ٹرینڈ چلا تھا زلفی, وہ اسرائیل سے انیشیٹ ہوا تھا. کیوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ چیز ضرور بتاؤں گا کہ ایک ولنریبلٹی پاکستان کی کنسیڈر کی گئی ہے بائی آر اینیمیز, اور وہ ہے اس انفارمیشن وارفیئر سپیس میں. ٹھیک, وہ فالٹ لائنز ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں, اور پوری آرکسٹریٹڈ ایو ڈس انفو لیب کے بعد یار کیا رہ جاتا ہے. مطلب ساری دنیا 114 ملک میں, وہ بندہ 114 ملک میں پتہ کرتا ہے کھانے کو ہے کہ نہیں, وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ ویب سائٹیں بنا رہے ہیں, وہاں سے ڈس انفو. سو دس از آرکسٹریٹڈ. ابھی یہ والا اسپیسیفک اسرائیل سے کیوں, آف کورس آئی ڈونٹ نو, اور یہ رپورٹ بھی پوری آئی تھنک ویب سائٹ پہ فواد کی ٹیم نے ڈالی ہے, لیکن یہ انفارمیشن وارفیئر ہو رہا ہے. دیکھیں ہائبرڈ وارفیئر جب ہم کہتے ہیں نا, بڑے لوگ کہتے ہیں آپ ہر چیز کو ہائبرڈ وارفیئر کہہ دیتے ہیں, نہیں, یہ بڑا کنسیڈرڈ اور ڈیلیبریٹلی ہم یہ کہہ رہے ہیں سارا اسٹڈی کرنے کے بعد. دیکھیں ایک تاریخ رہی ہے, پہلے شاید بہت دفعہ ہم کہہ دیتے تھے جی وہ فلاں نے کر دیا جی, رائٹ, کمزوری اپنی ہوتی تھی. اپنی کمزوری ماننی چاہیے. اس کیس میں وی آر ناٹ ایز اسٹرانگ ایز وی نیڈ ٹو بی. اب ہم ہو رہے ہیں, لیکن دنیا نے یہ, انڈیا نے, باقیوں نے یہ ایکسپلائٹ کیا ہے, وہ کر رہے ہیں ایز اے فل ٹائم جاب کر رہے ہیں. اوکے, اب پی ٹی ایم کی بات کی انہوں نے, اور سارا بتایا کہ کون سا ٹرینڈ کہاں سے چلا ہے وہ. تو ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ اس جماعت, اس کا نام پی ٹی ایم ہے, آپ اس کو نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں کیا؟ دیکھیں یار, بات یہ ہے کہ میرا, لیٹ می جسٹ سے دس پرسنلی, الٹیمیٹلی آل پاکستانیز آر پاکستانیز. ٹھیک ہے, سو ریاست کا کام ہوتا ہے کہ تمام کو ساتھ لے کے چلنا. صحیح ہے. اگر کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے اور حکومت کو گالی دے رہا ہے, ٹھیک, سیاسی پیرائے میں رہ کے تنقید کر رہا ہے, آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. جب ایز اے somebody who's taken oath اور اس کے سامنے ایک ایویڈنس آتا ہے کہ جی فلاں لائن کراس ہو گئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی, تو میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. ٹھیک, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے کہہ دیا جی آج کے بعد سارے بینشڈ اور یہ ختم ہو گیا معاملہ اینڈ دس از اٹ. ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر اتنے دھڑے ہوں, کئی جو ہیں اس کام پہ ہو, کئی بالکل نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ تو میرے سامنے بات ہوئی بھی ہے کسی کانٹیکس میں, جہاں خود پی ٹی ایم کے ایک رہنما نے کہا جی کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو آپ ٹیک دیم ٹو ٹاسک. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہمارا یہ فرض ہے ٹو ٹیک دیم ٹو ٹاسک. لیکن اگر کوئی پولیٹیکل بات نکلتی ہے مین اسٹریم میں رہ کے اور معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, تو کبھی بھی وہ راستہ بند نہیں ہو سکتا ریاست. So you will not go to the extent of calling them a threat, yeah? نہیں, دیکھیں اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو وہ تھریٹ ہے, آئی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. پی ٹی ایم ہے, کیونکہ آپ نے اسپیسیفک بات کی ہے, اس لیے میں اسپیسیفک سوال کر رہا ہوں. آپ نے ایک بڑی بات کر دی نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے اندر دھڑے ہو سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں بالکل پتہ ہے, جو فواد نے بتا دیا وی نو, اس پہ تو ڈیبیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اگر کوئی ہمیں نظر آتا ہے کوئی ایسی چیز ہے, گٹھ جوڑ ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ دروازے بند, اور اب اس یہ چیزیں ہمیشہ ایز نیشنل سیکورٹی یور پیپل آر یور پیپل. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں راستہ نکالنا ہے. کئی دفعہ گریونسز ٹھیک ہوتی ہیں, بٹ وین یو کراس دا لائن اسٹیٹ ہیز ٹو کم ان ٹو موشن. بٹ اس میں آپ اس پہ بھی ایگری کریں گے نا, آئی ہوپ آپ کریں گے کہ ماضی میں ہم نے یہ بالکل کیا, ایم گلیڈ یو سیڈ اٹ, کہ ہر بات کو او جی بھارتی سازش ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بھارت ہمارا خیر خواہ ہے, لیکن بھائی ہر مسئلہ بھارت کا کھڑا کیا ہوا بھی نہیں ہے نا. لیٹس ایکسپٹ, آئی ایم آن ریکارڈ وسیم, ایوری ٹائم آپ جا کے دیکھ لیں, جب کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں یار یہ ہماری غلطی ہے, ہماری کمزوری ہے, یہ چیز ٹھیک ہونے والی ہے. اور کوئی یہ کہے تو اس کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے. دیکھیں اگر آپ انٹروسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ چیزیں ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. ہاں, اب یہ غداری کا سرٹیفکیٹ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں بڑے سال پاکستان سے باہر رہا ہوں, انالیسس کرتا تھا. آپ میرے انالیسس اٹھا کے پڑھ لیں, بڑی دفعہ تنقید ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اگر یہ ریاست پیشنٹ نہ ہوتی, اگر یہ ریاست انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی, اگر اس ریاست کا ویو یہ نہ ہوتا کہ تنقید ہونی چاہیے, تو میں اس پوزیشن میں نہ بیٹھا ہوتا. میں نہیں, وزیر اعظم پاکستان, تمام کیبنٹ, آرمی چیف آف پاکستان, انٹیلیجنس ایجنسیز آف پاکستان, all are on the same page in terms of inclusivity, in terms of تنقید کا حق. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے, پلیز یہ سوچ لیں, انفارمیشن وارفیئر کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ وسیم مدامی کو آج صبح ناشتہ ٹھیک نہیں ملا, یہ ضرور اسٹیٹ کی سازش ہے. اس اینگل کو بھی دیکھ لیں. میں حلفیہ آپ کو کہتا ہوں کہ جو ریاست پاکستان کا پرسیپشن بنا ہوا ہے وہ بنایا جاتا ہے باہر سے, وہ اتنا ریجڈ نہیں ہے, وہ نہیں ہے حقیقت.
اور جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, ہماری بحثیں ہوتی ہیں, ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور کبھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے فائنڈ آؤٹ واٹ ہیپنڈ, کیوں ہوا, اور اس کو وہ پھر آپ کے ڈائریکٹ شاید ڈومین میں نہیں ہوگی یہ بات, میں آپ یو مے ناٹ بی رائٹ پرسن ٹو آسک دیٹ کوسچن, لیکن پھر اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے نا کہ جہاں پر الزامات لگے اور غلط لگے ہوں گے, لیکن پھر کوئی بھی مجرم بھی سامنے نہیں آیا نا کہ ہم کہہ سکیں کہ آپ نے اس کو الزام دیا تھا, غلط دیا تھا, دیکھو اس نے نہیں, اس نے کیا, یہ بھی نہیں ہوا. دیکھیں اگر یہ بات درست ہے اس کو ریزالو کرنا چاہیے. میری صرف یہ گزارش ہے کہ پہلے 5 منٹ میں 5 ٹویٹس کی بیسس پہ نتیجہ نہیں اخذ کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, امریکہ مجھے سب سے بہتر پتہ ہے, ٹھیک ہے, مہربان آؤں, ہندوستان تو چھوڑ ہی دیں, وہ تو آج کل آپ کو, اگر امریکہ میں امریکن فوج کے خلاف وہ باتیں ہوں جو اس ملک میں ہوئی ہیں پچھلے سال 2 بائی رسپانسبل پیپل, یو ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن. آپ مجھے ایک چیز بتائیں, کسی سویلائز معاشرے میں اس طرح کی ڈیفیمیشن ہونی چاہیے میڈیا پہ جو اس ملک میں ہوتی ہے؟ یار آئی ہیو سفرڈ, آپ کو پتہ ہے میرے سے زیادہ, کیا کیا آپ نے میرے سے بات بھی کی ہوئی ہے اس بارے میں کہ کیا کیا بات میرے بارے میں ہوئی ہے. یعنی میرے سے بڑا کلیئر مجھے ایسا ہے کہ کسی کی ابو الوطنی پر اس طرح, یعنی دس از دی لاسٹ تھنگ جو آپ کسی کے ساتھ, ٹھیک. سو پوائنٹ یہ کہ کسی طرف سے نہیں ہونا چاہیے, بٹ دا اسٹیٹ آئی آنیسٹلی ٹیل یو از کمیٹڈ ٹو دس. آپ یہ پرسیپشن باہر سے بنی ہوئی ہے, اگر کوئی خامیاں ہیں وہ درست ہونی چاہیے, کچھ ریزن بھی ہیں نا تو وہ ٹھیک ہونے چاہیے, بٹ دس از ناٹ کریکٹ. سر یہ بتائیں, پاکستان کے سابق وزیر اعظم جب آپ کے افغان منصب سے ملے جنہوں نے بہت خطرہ, اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.